مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 26 جولائی 2024 ہے، بمطابق 19 محرم الحرام سن 1446 ہجری ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک پورے پاکستان میں ایک عنوان پر ہے اور اس عنوان کا نام ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ اس کی وجہ یہ کوئی فروری سے معاملہ شروع ہے، 6 فروری 2024 سے آج 26 جولائی 2024 ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج عقیدہ ختم نبوت پر جو دشمنان ہیں ختم نبوت کے، مرزائی اور قادیانی، ان کو راستہ دینے کے چکر میں 6 فروری 2024 کو اس نے فیصلہ دیا۔ پورے پاکستان کے علماء کرام نے اس پر رد کیا، غلط بتایا، پورے ملک سے لان تان ہوئی، دھرے ہوا کہ غلط کر رہے ہو، قادیانیوں کو راستہ دے رہے ہو۔ پھر اس پہ کچھ دن مہلت مانگی، پھر اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل پڑی، پھر نظر ثانی کی اپیل نہیں سنی، اگلے دن پھر دباؤ آیا، پھر سنی۔ یہ مسلسل یہ تمام فیصلہ جات میرے پاس ہیں اور میں اس ممبر سے ہر دفعہ یہ آواز اٹھاتے ہوئے آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں، حیرانگی کی بات ہے، یہ اسلامی ملک کا چیف جسٹس ہے، نام مسلمانوں والا، پر کام وہ ہیں جو قادیانیوں کو ریلیف ملے، دشمنان ختم نبوت کو ریلیف ملے۔ ایک شخص ہے مبارک ثانی، قادیانی ہے، قرآن پاک کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اور اس کو تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سیشن کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی ہے، ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے، باقاعدہ کتنے عرصہ اس کو جیل میں رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں گیا تو پہلی پیشی پر اس نے ضمانت بھی دی ہے اور اس کو کیس سے بری بھی کر دیا۔ چلو، ملزم اور مجرم بعض اوقات بری بھی ہو جاتے ہیں اور کیسوں کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے فریق کو تو سنا جاتا ہے نا۔ دوسرے فریق کے نہ وکیل کو سنا گیا، نہ مدعی کو سنا گیا، نہ ہی ہماری طرف سے کسی مسلمان وکیل کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مدعی اٹھ کے بولنے لگا کہ میں نے اس خناس کو دیکھا ہے، یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف یہ کام کر رہا تھا، یہ آئینی طور پہ بھی ملک میں منع ہے، اسلامی طور پہ بھی منع ہے۔ اسے کہا چپ کر جا ورنہ تجھے توہین عدالت کا نوٹس دوں گا۔ ہم شروع میں سمجھے تھے کہ پتہ نہیں چیف جسٹس بیچارہ غصے میں بیٹھا ہوگا، ایسے کہہ دیا ہوگا، کوئی ڈھیلا ڈھالا علماء نے احتجاج کیا، لیکن اب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ آج سے 2 دن پہلے اس نے مستقل یہ فیصلہ دیا ہے، مستقل۔ یہ 27 صفحات کا فیصلہ ہے اور 50 اس میں نکات ہیں۔ ایک نکتہ میں نے اس کے اسٹڈی کیا ہے۔ کل تک تو علماء پہ الزام تھا نا کہ انہوں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ میرا الحمدللہ جمعے کا یہ اجتماع کی گفتگو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے میں اس پر اتھینٹک بات کرنے کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ اس کے 8 سے 7 پیراگرافس ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب چیف جسٹس کو اپنا معاملہ ڈوبتے نظر آیا نا، تو اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے کئی فرقے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے کئی مذہب ہیں، تو ہر مذہب ہر فرقے کو ایک نوٹس دے دوں، اس کے متعلق وہ اپنی رائے دیں گے اور کیس خراب ہو جائے گا۔ کئی کو نوٹس دیا، بریلوی حضرات کو، دیوبندی حضرات کو، اہل حدیث دوستوں کو، اس طرح جماعت اسلامی والوں کو، اور اہل تشیع کے مراکز میں بھیجا، اور پتہ نہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا کہ ہر فرقہ اس پر رائے دے۔ اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ، تمام پاکستان میں بسنے والے مذاہب اور فرقوں نے ایک ہی جواب دیا
اور مشترکہ جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ غلط ہیں، ختم نبوت پر آپ نے عقیدے میں اس طرح کر کے قادیانیوں کو چور راستہ دیا ہے۔ چیف جسٹس چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑ کے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے چکر میں پڑھ کے ہو سکتا ہے میں اتنے رش کے اندر کوئی ٹریفک میں اپنی گاڑی نکال جاؤں، لیکن مسلمان جتنے بھی ہوں نا وہ حضور علیہ السلام کے نام پہ تو ایک ہے نا، تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں آئی، حتیٰ کہ اہل تشیع نے بھی وہی موقف دیا ہے جو باقیوں نے دیا۔ اب چیف جسٹس کی دال نہ گلی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ ہمیں لکھ کر بھی دے دیں، انہوں نے لکھ کر بھی جمع کرا دیا سب علماء کرام نے۔ اب ہمیں بڑی امید تھی کہ یار جو بھی ہوگا نا فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا، کوئی تو غیرت اور حیا اور اسلام کے معاملے کو دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ چیف جسٹس نے پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے سوچا ہے۔ اب یہ فیصلہ دیا ہے، شروع میں تو بڑے ختم نبوت کے نعرے لکھوائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری یہ 3 ججوں کے باقاعدہ اس پر مینشن ہے، اور یہ 3.5-4 صفحات اس کے انگلش میں لکھ کے باقی سارا فیصلہ اردو میں دیا، اور اس کے 50 پیراگراف دیے ہیں۔ شروع میں لکھا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے فلاں نہیں۔ یہ جب فیصلے اس نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں کچھ لوگ ہمارے دوست سمجھے کہ یار فیصلہ تو اسلام کے حق میں دے رہا ہے، آئین کی بات کر رہا ہے، ختم نبوت کی بات کر رہا ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ یار تھوڑا صبر کریں، ایک دفعہ فل ڈیسیجن آنے دیں، پورا فیصلہ آنے دیں، ایک سطر کو پرکھ کے ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا۔ وہی ہوا، 1.5 گھنٹے میں فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس کی جو مختلف شکیں ہیں میں مختلف جگہ میں پیش کیے دیتا ہوں، ایک شک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اس کی شک نمبر 42 ہے۔ اس میں اس نے 1993 میں ایک کیس تھا ظہیر الدین بنام سرکار، اس کی PhD کا خلاصہ دیا ہے، اور وہ بھی غلط دیا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ چیف جسٹس ہے ملک کے، جن کو اپنی عدالت کے کیے ہوئے فیصلے کا معاملہ بھی سامنے سمجھ نہیں آتا، اور اس میں اب یہ لفظ سنیں مسلمان کے لیے اور خصوصاً اہلیان پاکستان کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہ کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہ کریں۔ عام بندہ سمجھے گا ٹھیک لفظ ہے، میں نے پڑھا ہے، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن ڈنڈی پکڑنا ماہر کا کام ہوتا ہے۔ یہ لفظ بولے عوامی سطح پہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بازار میں آ کے وہ حضور کی توہین نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں کھلا پروگرام کر کے جتنی توہین کریں جائز ہے، پبلکلی کا مطلب یہی ہے۔ اور آگے پھر اس بلی کو تھیلے سے باہر نکالا، اور آگے لکھتا ہے سنیں، اور نہ ہی عوامی سطح پہ خود کو مسلمان پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں میں، پوائنٹ بھی نوٹڈ، تاہم اپنے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر قانون کے مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت میں ان کو حق حاصل ہے۔ یہ معقول قیود اور گھر کی خلوت بھی بہت بڑی ڈنڈی ہے۔ کون طے کرے گا کہ معقول قیود کسے کہتے ہیں؟ یہ کون طے کرے گا کہ اس جلسے میں ٹھہر کے قادیانی نے توہین کی ہے یا نہیں کی؟ پولیس والے SHO کو پتہ ہوگا یہ توہین کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے تو ایک منجے ہوئے عالم دین کی ضرورت ہے، آپ ہر جلسے پہ اسے ٹھہراؤ گے۔ یہ معقول قیود کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ گھر کی خلوت کے معاملے میں پورے آئین میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس آئین کی تشریح کرنے والا ہے یا آئین ساز ہے؟ یہ آئین بنانے والا ہے یا آئین سنانے والا ہے؟ کوئی عدالت کو آئین بنانے کا حق نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی رائٹ کرنے کا ان کو حق نہیں ہے، ریڈنگ کا حق ہے، ایکسپلینیشن کا حق ہے۔ آپ آئین کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یہ تو آپ نے بڑھا دیا اس میں کہ گھر کی خلوت کے اندر بیٹھ کے قادیانی جو جرم کرے۔ اچھا میں حیران ہوں، پہلے اس کو جرم مانا اور اس کے بعد گھر کی 4 دیواری میں اجازت دی ہے۔ میں پوچھ لوں کہ شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا جرم ہے، آپ گھر کی 4 دیواری میں اجازت دے دیں گے؟ چوری کرنا جرم ہے، معقول قیود کے ساتھ گھر کی خلوت میں اجازت مل جائے گی؟ عجیب معاملہ ہے۔ ایک بندہ کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پر باہر تو نہیں بیچ سکتا، ہاں گھر میں بیچ سکتا ہے کہ کتے کا گوشت ہے بکرے کے نام پہ بیچ دو۔ یہ دماغ ہے، اور یہ کھلواڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ۔
یہ میں نے ایک شک پڑھی ہے، اس کی 7 شکیں قابل اعتراض ہیں۔ اسی لیے آج پورے پاکستان میں ہر مسجد میں آپ کو ایک آواز نظر آئے گی۔ آج کراچی تک خیبر یہی بات ہے۔ اس پر نہ ہم نے کوئی مسلک کی لڑائی لڑنی ہے، نہ ہم نے کوئی فرقوں اور جماعتوں کی لڑائی لڑنی ہے۔ مسلمانوں وہ وقت آ گیا ہے جیسے 1974 میں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اس میں اسمبلی میں فیصلہ طے ہوا تھا اور تمام مسلمان یکجا تھے، آج بھی اس طرح مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج یہ جملہ کہیں۔ اچھا، گھر میں رسول اللہ کی توہین کی اجازت ہے، کیوں بھی 4 دیواری ہے؟ میں گھر میں بیٹھ کے کتے پر فائز کا نام لکھوں قاضی کا، اور کتے کے گلے میں تیرے جیسی اس میں وہ جو پہنتے ہو آپ باب رحمتے والی چیزیں وہ پہناؤں، اور اس کو ایک ترازو کے سامنے بٹھاؤں اور ایک کرسی پہ اس کتے اور خنزیر کو بٹھاؤں اور کہوں یہ قاضی فائز ہے، یہ چیف جسٹس ہے، یہ کتا نہیں ہے، یہ 4 ٹانگوں والا ہمارا چیف جسٹس ہے، تو آپ تو انہیں عدالت لگائیں گے؟ میں بھی تو 4 دیواری میں بیٹھا ہوں۔ اگر اپنے نام پہ آپ کو توہین عدالت نظر آتی ہے، رسول اللہ کے نام پہ توہین رسالت کیوں نہیں دکھتی؟ آقا نامدار کی توہین رسالت کا معاملہ کیوں نہیں دکھتا؟ دنیا کا ہر جج اگر اس کے سامنے کچھ بولو نا، اس کو رائٹ ہے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی عدالت کی توہین کا نوٹس جاری کر سکتا ہے، اور وہی ختم کر سکتا ہے، اسے دوسرا ختم نہیں کر سکتا، ایک قانون ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، آپ توہین عدالت کا نوٹس بھی تو 4 دیواری کے اندر دیتے ہیں۔ آپ کی توہین کرنے والا کوئی چوک میں تھوڑی ٹھہرا ہوتے، آپ کے سامنے کوئی بات کرے تو جج اسے کہے بھئی یہ کنٹمپٹ کا نوٹس ہے۔ کیا تمہارے لیے 4 دیواری کے اندر توہین قابل قبول نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ لاوارث ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں چلے گا، اور یہ معاملہ حقیقت میں نہیں چلے گا۔ میں واضح طور پہ کہتا ہوں، دنیا کا جو دفعہ لگتا ہے لگے، ہم نے اس فیصلے کو جوتی کی نوک پر مسترد کیا ہے۔ نہ مجھے کسی کی عدالت کا رعب دبدبہ اس سے ہٹا سکتا ہے، نہ کسی کی قاضی القضاتی ہٹا سکتی ہے، نہ کسی کی چیف جسٹس ہمیں ڈرا سکتا ہے۔ اس فیصلے کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ فائز عیسیٰ، تمہاری شکلیں بدل جائیں گی، تمہاری نسلیں بدل جائیں گی، تم اپنی قوم اور اپنے باپ تبدیل کر سکتے ہو، عقیدہ ختم نبوت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ ہم سے امید رکھیں بھئی ہم عزت اور احترام سے آپ کا نام لیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمنوں کو جو مرضی آئے آپ دے دیں، اور اس پر مسلمان ڈرے نہیں چیف جسٹس ہے، اس کے پاس تھوڑا ہے تو انہیں عدالت دے گا۔ میں کہتا ہوں وقت ہے کہ اگر پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے بھی ان ججوں کے دماغ کو درست کرنا چاہے تو بندہ کر دے۔ حضور کے کھاتے لگ جائیں گے نا، نبی علیہ السلام کے کھاتے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ معافی کے معاملات جن کے ساتھ کیے ہیں اور جن کے ساتھ نہیں کیے، اگر اس کو دیکھ لیا جاتا تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ اسی فیصلے میں جج نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، میں کتاب آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں صرف انہوں نے اسی لفظ کو پڑھا ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاطم خیر الانام و عہد اصحاب الکرام، یہ اس کتاب کے اس نے حوالہ دیا صفحہ 79 کا۔ اپنی مرضی کی عبارت، جرت تھی تو اس کتاب پر ہم سے بات کر لو۔ یہ ابن عابدین شامی کی کتاب کا آپ نے صرف صفحہ 79 پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے پوری کتاب پڑھی ہے اور اس پوری کتاب کو ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب کا مطلب ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اسے امیر المؤمنین وقت پھانسی پہ لٹکا دے، اس میں تو لفظ ہے، اور تم اس کتاب کا نام لے کے امام شامی کا نام لے کے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دیں۔ میں حیران ہوں یار، اگر اتنی تعلیم جج کی ہے نا تو یہ تو ہمارے 2-4 سال کے عالم ابھی پورا بھی نہ ہو تو وہ ان جیسے مشگافیوں اور ان جیسے معاملات کو جانتا ہے۔ اچھا میں ترجمہ کروں نا، اس کتاب کا نام کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے تنبیہ الولاۃ والحکام۔ اس کتاب میں جو قوم کا والی ہو اور حاکم ہو اس کو وارننگ دی جا رہی ہے علی احکام شاطم خیر الانام، کہ اگر تمہیں کوئی وہ بندہ ملے جس گستاخ نے پیغمبر کی گستاخی کی ہو، او عہد اصحابہ الکرام، یا رسول اللہ کے صحابہ میں کسی کو بھونکا ہو، اس کو حکومت وقت لٹکا دے۔ یہ اس کتاب کا معاملہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے نام لکھ کے آگے کہا کہ یہ تو ہمارے حق میں عبارت ہے۔ جس کتاب کے نام کا مطلب ہو
کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تم اسی کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کو راستہ دے دو۔ یہ ڈنڈی کوئی عام بندہ سہ جائے گا جسے پتہ نہیں ہوگا، جو آئین بھی نہ جانتا ہو، اسلام بھی نہ جانتا ہو، وہ کہے گا چلو شروع میں تو بڑی ختم نبوت کی باتیں کی ہیں، لیکن ماہر تو جانتے ہیں۔ اور وہ دن آج دن میڈیا کو پتہ نہیں کہ زر خرید کیا ہوا ہے، سارا میڈیا چیخ رہا ہے چیف جسٹس نے بہترین فیصلہ کیا۔ کیا بہترین فیصلہ کیا ہوئے؟ اس نے اس بندے کو رہا کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والی تفسیر بانٹ رہا تھا، اور اس پر کیس بھی ختم کر دیا، اور قادیانیوں کو آئندہ کے لیے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ارتدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلام کے حق میں فیصلہ ہے۔ ہمارے ملک میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے تو شرط ہے کہ وہ ختم نبوت کا حلف اٹھائے گا، وہ کہے گا میں خاتم النبیین کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، پر چیف جسٹس کے لیے حلف موجود نہیں ہے۔ یہ اگر حلف موجود ہوتا نا کہ چیف جسٹس میں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی کہہ سکتے، اور اس میں جرنیل کے اس میں حلف میں بھی یہ لفظ ہوتے، تو شاید ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ ختم نبوت کے خلاف کوئی کام کرتا، کیوں کرتا تو اپنے حلف کی خلاف ورزی میں خود گھر چلا جاتا۔ یہ میں نے آپ کو صرف دو چیزیں بلکہ ایک چیز ہائی لائٹ کی، ایک تو میں نے نام پڑھا ہے۔ اب یہ حالات ہیں اور ان معاملات میں یہ بتا دیا جائے، اور یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا۔ اب جب علماء کرام نے، تمام جماعتوں نے، تمام مسالک کے علماء نے آج کے دن میں احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ ہم جمعے میں بات کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، احتجاج بھی کریں گے، تو پنجاب گورنمنٹ نے 3 دن کے لیے جلوسز پہ پابندی لگا دی ہے۔ کیوں بھائی؟ دفعہ 144 ہے۔ کیا دفعہ 144 ہے؟ تم نے اس شخص کو بچانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو راستہ دے رہا ہے، وہ کہاں تک بچاؤ گے؟ اسے تو قبر آخرت تو آنی ہے۔ 4 دن اس کے، جمعہ 8 دن تو اس کے چیف جسٹس ہی کرائے گئے ہیں، کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ جو حضور پاک کے ختم نبوت کے خلاف بولے ہم اس کے خلاف بولنے نہیں، ہمیں پابندی ہو جائے۔ ہم اس پابندی کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ میں پنجاب کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جن نے اس پابندی کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا جی ختم نبوت کے لیے ہم نے سینے پہ گولی کھانی ہے، آپ ہمیں کہیں جی فلاں پابندی لگ گئی ہے، فلاں پابندی لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نظر بندی، قلم بندی، زبان بندی اور پابندی کو سہ چکے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنا ہمارے دائیں ہاتھ نہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور ساتھیوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں شاید پوری زندگی، ایک زندگی گزر گئی ہے 2004-5 سے اپنے مفتی کورس اور عالم کورس کے بعد جمعہ پڑھاتے کو 20 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، شاید اس طرح کے دن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ میں نے اس طرح کا سیاہ اور کالا دن نہیں دیکھا جو اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے مسلمانوں نے پاکستان پھیلایا۔ پہلے مرحلے میں علماء نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ ہم ملک بھر کے تمام جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ابھی ہمارے سامنے اور مرحلے بھی ہیں، مشاورت بھی جاری ہے، اکابرین علماء اس پر تشریف فرما بھی ہوں گے، تمام جماعتیں بیٹھیں گی، ملک گیر تحریک کا اعلان بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے گھراؤ کی بات آئے تو انشاءاللہ ہم وہاں تک چلیں گے۔ آج پہلی سطح کا معاملہ ہے، صرف حکمرانان وقت، اسٹیبلشمنٹ، ملک کے اداروں اور سپریم کورٹ تک یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ بددیانتی پر مشتمل فیصلہ ہے، 2 نمبری پر مشتمل فیصلہ ہے، غیر شرعی فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو مسترد کرتے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات بتلانے کے لیے آج پہلا تحریک کا مرحلہ شروع ہے۔ آج ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں تمام مسلمان تنظیمیں، تمام جو ہے نا کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے پروانوں نے 5 بجے پریس کلب کے اوپر یہ ٹاؤن ہال کے ساتھ احتجاج رکھا ہے۔ تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ جماعتوں کی نمائندگی میں آئیں، آپ ایز اے مسلم آئیں وہاں، مسلمانوں کے طور۔ میں تو گھر اپنے بچوں تک کو بھی کہا ہے کہ ہم وہاں شرکت کریں گے، اور بچوں سمیت شرکت کروں گا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ معاملہ ہوتا کیا ہے، ہم کس لیے میدان میں آئے ہیں اور کس لیے احتجاج کا ریکارڈ کا بات ہے۔ میں میڈیا کے ذریعے بھی ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ جتنے ہیں سب کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج یہ طے کریں کہ ہم نے 5 بجے پریس کلب کے سامنے اس پر احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، کریں گے۔ جتنے ساتھی بیٹھے آگے یہ پیغام پہنچائیں گے، جزاک اللہ۔ اور اس طرح آج کے بعد اس فیصلے کے تفصیلی فیصلہ آ جانے کے بعد، جس کا ہمیں بڑے دنوں سے، بڑے ہفتوں سے انتظار تھا،
اس کے مسترد کرنے کا اعلان کرنے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ عدالت عالیہ، عالی جاہ، جناب محترم، عزت مآب، قابل احترام، مائی لارڈ، یہ لفظ نہیں ہے۔ جو لفظ اس نے رسول اللہ کے دشمنوں کو ریلیف کے لیے دیا ہے ہم وہی دیں گے۔ کل تک تو میں بڑے نرم لفظوں میں کہتا تھا کہ چیف جسٹس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، تو مرزے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے، ہم اگر کے ساتھ کہتے تھے، اب تو ہم کھل کے کہیں گے نا یار کتا بھی ختم نبوت کے مخالف نہیں ہے۔ چھ جائے کہ ایک بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے، بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہ شخص ختم نبوت کے منکرین کو راستہ دے دے، تم جیسے ہزاروں اور کروڑوں آئیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے عاشق کی جوتی کے تمغے کے نیچے جو مٹی کے ذرات آتے ہیں اس پر تم جیسے کروڑوں قربان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملہ آپ حیران ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری، قرآن پاک کے بعد اس دھرتی پر مشہور ترین کتاب، عبد العزہ ابن خطل اس کا نام تھا۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا اور اپنی دو باندیاں رکھی ہوئی تھیں، عورتوں کو استعمال کر کے وہ گستاخی کرتا، عورتوں کو آگے کر کے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ میں کافروں تک کو معافی دی گئی، دشمنوں کو معافی دی گئی، جو تلوار اٹھا کے مسلمان اور اسلام کے مقابلے میں اسے بھی معافی دی گئی۔ اتنی معافی دی گئی، فرمایا گیا کہ جس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، وہ ہماری طرف سے امن میں ہوگا۔ تو حضرت ابو سفیان ان کا گھر بھر گیا، مکہ میں امن مل گیا، لوگ بچ گئے۔ تو پھر فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کے پناہ لے گا اسے بھی امن ہے، تو بیت اللہ کا صحن بھی بھر گیا۔ دشمن ابھی بھی پناہ میں آنا چاہتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا جو رحمت للعالمین کی انتہا کا تھا، فرمایا ہر وہ دشمن جو ہمارے مقابلے میں آیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں اسے معاف کرتا ہوں اگر اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، بس سامنے نہیں آ رہا، معافی ہے، سب کو معافی مل گئی۔ ایسوں کو معافی ملی ہے۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، سنیں محبت رسول کو سینے میں رکھ کے سنیں، 53 سال حضور پاک نے بیت اللہ کے پاس گزارے ہیں، 53 سال کی عمر میں ہجرت ہے۔ آخری مرتبہ جی چاہا کہ بیت اللہ کے اندر جا کر نفل پڑھ لوں، یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ طیبہ، ہمیشہ کے لیے اس شہر میں رہنے کو اللہ حافظ کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ یہ حضور کے دل میں تھا۔ کعبہ کے دربان سے کہا کہ کعبہ کی چابی تو دے دو، اس نے کہا نہیں۔ 53 سالہ رفاقت ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی۔ حضور نے باہر نماز پڑھی، اس نے اندر نہیں جانے دیا۔ حضور ہجرت کے بعد چلے گئے، اور جب فتح مکہ ہوا حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تو یہ بندہ بھی معافی مانگنے والوں میں تھا، اور اس نے چابیاں اس طرح رسول اللہ کو دونوں ہاتھوں سے پیش کی۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی کہ یہ چابیاں لیں، آپ کعبہ شریف کھولیں، آپ جانیں، کعبۃ اللہ جانیں، چابی جانیں۔ اور اس نے کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا، مسلمان ہوئے ہیں، صحابی ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کو کھلوایا، اللہ اکبر کے صدا لگائی، وہاں کعبے کے اندر نماز پڑھی، بتوں سے کعبہ شریف کو پاک کرایا، اور یہ شخص رو رہا تھا کہ نسل در نسل سے چابی میرے پاس تھی، آج گئی۔ حضور نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھی، فرمایا عثمان آ جاؤ۔ یہ آئے اور انہیں چابیاں دیں، اور فرمایا عثمان یہ رحمت للعالمین، یہ چابی لے لو۔ اور فرمایا عثمان میرا اعلان ہے، قیامت تک کوئی مسلمان بلکہ کوئی حکمران بھی آئے گا، اسے محمد الرسول اللہ کے آرڈر کو فالو کرنا ہوگا، قیامت تک تیرے اور تیری نسلوں کے پاس یہ چابی رہے گی۔ ابھی وفات پائی ہے ان میں سے ایک بزرگ نے، انہی کی نسل میں، بادشاہ وقت نے آ کے وہی چابی اس کی اگلی نسل کو دی ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آسمان سے اتر کے دجال کے قتل کے لیے، تو وہ بھی چابی اس سے لیں گے، اس کی نسل میں آج تک چابی چل رہی ہے۔ ان جیسے بندوں کو بھی معافی ملی۔ لیکن ایک شخص ہے عبد العزہ ابن خطل، جو گستاخی کرتا تھا باندیوں کے ذریعے، یہ آیا یستتر باستتار الکعبہ، کعبہ کے دیوار کے اندر اور پردے کے درمیان میں کعبۃ اللہ کے خلاف میں چھپ گیا۔ سب کو یقین تھا اسے معافی ملنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب آپ نے جسے چاہا معاف کر دیا، ہم نے قبول کیا،
یہ آپ کا گستاخ تھا اور اس گستاخ کو ہم معافی نہیں دیتے. یہ اللہ کی بات ہے. حضور پاک علیہ السلام کو بتایا گیا یستتر باستتار الکعبہ، فرمایا اقتلہ ہا ہونا، فرمایا جس جگہ موجود ہے اس جگہ اسے قتل کر دو. تو اسے وہاں مارنے میں دقت ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے اسے پکڑا اور گھسیٹ کر، یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حجر اسود ہے، صحیح بخاری میں اسی جگہ اس کو قتل کیا گیا ہے. پتہ چلا کعبۃ اللہ کی 4 دیواری گستاخ رسول کو پناہ بولیے نہیں دیتی. چیف جسٹس کی شکل، اس کی نسل، اس کا کردار، یہ کسی گستاخ رسول کے لیے آرڈر لکھ کے دے دے کہ 4 دیواری میں بیٹھ کے تم جو مرضی آئے کرو، تمہارا رائٹ ہے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے فیصلے پہ، جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں ایسے ڈیسیجن کو جو رسول اللہ کے دشمنوں کو ریلیف دیتا پھر. میرے نبی کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، کردار بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی اچھائی بھی سب سے اعلیٰ، لیکن اس گستاخ کو اس جگہ بھی معافی نہیں ملی جو رسول اللہ کی گستاخی کرے. اور تم آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ایز اے کانسٹیٹیوشنلی اس کو رائٹ دے رہے ہو. یہ رائٹ نہیں مل سکتے. ہم اس قلم کو توڑ کے رکھ دیں گے جو قلم رسول اللہ کے دشمنوں کو ریلیف دے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں؟ جتنے بیٹھے ہیں آج کے بعد اپنی آئیڈیز کو وقف کرو. جتنے دوست بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر آپ وعدہ کریں. اگر آپ تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں فرشتے تاکہ لکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کریں گے. اپنی آئیڈیز کو، سوشل میڈیا کیوں یا پرنٹ میڈیا کیوں، اپنی ویب سائٹ کو، اپنی زبان کو، اپنے واٹس ایپ پیکج کو، اپنے اسٹیٹس کو، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ختم نبوت کے لیے وقف کیجیے. 4 دوستوں میں بیٹھیے تو یہی اعلان کیجیے، ساتھیوں میں بیٹھیے تو یہی بات کیجیے، گھر کی ڈنر پر بیٹھیے تو یہی بات کیجیے، چاہے کسی فیملی میٹنگ میں بیٹھیے تو یہی بات کیجیے. ہم اس وقت تک اس معاملے کو لے کر چلیں گے جب تک معاملہ واضح نہیں ہو جاتا. اور انشاءاللہ تعالی کسی کا باپ بھی قبر سے نکل آئے نا، وہ بھی ختم نبوت کے قانون کو نہیں چھیڑ سکتا. تو آئین میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کی کیا حیثیت کہ آئین کو ری رائٹ کرے. یہ ری رائٹ نہیں کر سکتا، صرف ایک چھوٹی سی ریلیف کی بات ہے. ہاں اس سے یہ اپنے آپ کو حضور پاک کی شفاعت سے محروم ضرور کر سکتا ہے، اور کچھ نہ کرے نا، آقا کی شفاعت سے محروم ہی ہو سکتی ہے. یقین مانے ہمیں اپنے اعمال پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ ہماری نمازیں قبول کرے یا رد فرما دے، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے. وہ ہماری عبادتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے روزے، ہمارے قربانیاں، سب کچھ اللہ رائے گاہ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے نا. یہ تو قیامت میں ہم نے حضور پاک سے سفارش لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان امتیوں کے لیے بھی روئے ہیں جو امتیوں نے بعد میں آنا ہے. ایسے روئے ہیں کہ حزیز المرجل، جیسے ہنڈیا ابلنے کی دل میں آواز آتی تھی. ہمیں تو اپنے نبی سے سفارش کی امید ہے، اسی لیے ہم ختم نبوت کی ہر گلی میں دفاع کریں گے. ہمیں کسی نہ جماعتوں سے اس پہ لینا دینا ہے، نہ کسی افراد سے لینا دینا ہے. میرے دوستو، آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، سیاسی بنیاد پر آج نون لیگ والے اپنی قیادت کے خلاف نہیں سنتے، پی پی والے اپنی قیادت کے خلاف نہیں سنتے، پی ٹی آئی والے اپنی قیادت کے خلاف نہیں سنتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم نہیں سنتے. ہم ایز اے مسلم لڑیں گے، اس کے لیے بطور مسلمان چلیں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.